علیکم۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی خبروں کی۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا امکان ہے کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، حکومت جمعے کے دن اس کا فیصلہ کرے گی، اور یہ شہباز شریف نے جو ہیں ہمارے پی ایم صاحب، انہوں نے یہ اشارہ کر دیا عوام کو کہ میں دوبارہ پیٹرول بڑھاؤں گا اور دوبارہ عوام روئے گی۔ اور یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی اتنی ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو دوں گا۔ یہی بات اب اگر ہم کریں سوشل میڈیا پر تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہیں چھوڑیں تو آگے میں سرگودا میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں ایک مسافر بس الٹ گئی ہے جس سے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ضلع بونیر میں کرکٹ میچ کے دوران لڑائی ہو گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں دو جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب دیکھیں، وقت گزرتا جا رہا ہے اور عوام اتنی بدمعاش ہو گئی ہے کہ وہ معافی کی طرف وہ صلح کی طرف آ ہی نہیں رہی۔ اب لڑائی ہوتی ہے یار، مان لیا کسی کی لڑائی ہوگی، وہ فائرنگ چلا دے یار۔ اگر آپ نے تو مثال کے طور پر آپ کا تو ایک ٹریگر پر ہاتھ چلنا ہے، اگر یہ تو دو بندے گئے نا یار، ایک ماں کیا یار وہ سوچے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنا پالا پوسا اور آخر میں اس نے گولی سے آپ خود سوچے، کامن سینس ہونی چاہیے۔ پاکستان کی عوام غلط راستے پر جا رہی ہے، اور پنجاب پولیس کو اب سائبر کرائم کے کیسز خود دیکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس سے آن لائن جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ یہ آ رہی ہے بھئی ہمارے نیوز، اور حکومت نے سولر سسٹم استعمال کرنے والوں کے لیے اچھی خبر دے دی ہے۔ اب 25 کلو واٹ تک لائسنس کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ 25 کلو واٹ، اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس پلیٹ ہے 25,000 واٹ کی، ٹھیک ہے، اگر آپ مثال کے طور پر چکی لگا رہے ہیں، ٹربائن لگا رہے ہیں، کسان تو پس جائے گا، ادھر سے وہ ٹیکس لیں گے۔ اب کیا کر رہی ہے یہ حکومت، کیا کر رہی ہے یہ؟ سورج پر بھی اب ان کا ٹیکس ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اچھی نہیں تھی، یہ حکومت اچھی ہے۔ IMF کی اجازت کے بعد گیس کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے، جس سے عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اشارہ دیا ہے کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اب بھی جاری ہے اور سرحدی علاقوں میں کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب بھی کارروائی جاری ہیں۔ تو حکومت نے صحت اور تعلیم کے بجٹ میں 35 ارب روپے کی کمی کر دی۔ یار میں یہ دراصل ہے نا، اب اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنا رہا، لیکن جب میں بنانا شروع کروں گا نا، پھر میں آپ کو حکومت کی ساری جو کارکردگی ہے وہ میں پیش کروں گا۔ تو اس لیے آپ ذرا مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں لمبی ویڈیوز بناؤں۔ اچھا، اور انٹرنیشنل نیوز کی طرف آتے ہیں تو دنیا بھر کی اہم خبروں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بظاہر کشیدگی ہے، لیکن پس پردہ بات چیت جاری ہے۔ بحرین میں ایک افغان شہری کو ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور یہ 4 سال کی سب سے زیادہ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت اقدامات کی تیاری کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ انہیں پتہ ہے ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا تو USA تو کیا کوئی بھی ملک ایران کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایران کو پتہ ہے کہ بھئی میں ایک آزاد ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ملک ہوں، میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ تو اس لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ایران کو نیوکلیر پاور بننے سے روکیں، اور اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنے حملے تیز کر دیے، اور پینٹاگون کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک تقریباً 25 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، لیکن دیکھ لیں پھر بھی نقصان زیادہ کس کا ہے، یہ آپ کو آگے معلوم ہو جائے گا۔ ذرا دیگر خبریں اور بیانات کی طرف آتے ہیں کہ کاظم جلالی نے کہا ہے کہ مشکل وقت کو بھی مثبت انداز میں لینا چاہیے، اور ایک تجزیہ کار کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو لیبیا کے ساتھ اسلحہ ڈیل ختم کرنے کا کہا ہے، اور کچھ سیاسی شخصیات نے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی ہے، اور کچھ رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرول زیادہ ہے تو میں بھی پیٹرول بڑھاؤں گا، اور عوام چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ کہتے تو اس طرح نہیں ہے۔
اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بھئی عوام پس رہی ہے، تو اسی کے ساتھ میں پھر اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔ اللہ حافظ۔